فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آخر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلایا۔ کیسے؟ اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ملتی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے کس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کو وہی کام کرنے پر مجبور کر دیا یا اس پر آمادہ کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، اور اس کا آغاز وسوسے سے ہوا۔ فوسوس لہم الشیطان، اور شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کسی برائی کا دل میں خیال ڈالتا ہے اور پھر بار بار ڈالتا ہے جب تک انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں بھی کھائیں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روکا تھا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ تینوں کو خطاب ہے، آدم، حوا اور ابلیس کو، اور پہلے دن سے ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ عدو مبین کا لفظ بھی آتا ہے، انہ لکم عدو مبین، اور یہ ڈے 1 سے اس کے اندر عداوت آ گئی ہمارے لیے۔ وہ ہم سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، کیا ہم بھی اسے رکھتے ہیں؟ وہ ہمیں دین سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا ہم اس کو دین کی طرف لانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی سوچا بھی نہیں۔ قیامت تک کے لیے اس کے اندر اولاد آدم کی عداوت ہے، وہ صرف آدم نہیں، اس کی ساری اولاد کا دشمن ہے۔ وہ اور اس کی اولاد بھی آدم کی دشمن ہے، اور وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں انسانوں کو بہکانے میں۔ تو آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اولاد آدم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ دنیا میں انسان انسانوں کے دشمن ہوں گے، اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں حتیٰ کہ بہت پیارے قریبی رشتوں میں بھی دشمنی ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقتی ٹھکانا اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ زمین کے اوپر زندہ رہتے ہوئے مستقر ہے، اور مرنے کے بعد زمین کے نیچے مستقر ہے۔ ایک مستقر اوپر ہے، ایک نیچے ہے۔ کچھ دن ہمیں زمین کے اوپر رہنا ہے، اور اللہ ہی جانتا کتنا عرصہ زمین کے اندر رہنا ہے۔ اور متاع کہتے ہیں وقتی فائدے کی چیز، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے نا بس تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہے، پھر یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس میں سے کچھ بھی ہمارے پاس پرماننٹ نہیں۔ آپ اس پر ضرور غور کیجیے، اپنی ہر بلانگنگ پہ نظر ڈال کے دیکھیے یہ کتنے دن کے لیے میرے پاس، اور اگر اللہ کے حوالے کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں تو محفوظ ہو جائے گی آخرت بینک میں۔ تو دنیا صرف دار القرار ہی نہیں بلکہ صرف متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز۔ تو اس آیت سے جو بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ شیطان کے پھسلانے سے بچنا چاہیے، شیطان کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہ جنت جو ہے وہ کہیں بلند جگہ پر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا زمین میں، یمن میں یہ باغ تھا، ایسا نہیں، کیونکہ فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ۔ اور انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کو عارضی سمجھنا چاہیے، ہمیں یہاں سے جانا ہے اور شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے۔